آپ ان سے یہ ڈسکس کریں کہ کیا یہ شادی کے لیے ایموشنلی طور پہ تیار ہے کہ نہیں. ہمارا جو ریکارڈ بتاتا ہے پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 کو مینٹل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, کون سی علامتیں ہو سکتی ہیں؟ ڈپریشن, اداسی, گھبراہٹ, وہم, وسوسہ. کیونکہ پاکستان میں جو پریگننٹ عورت ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, بچے کے بعد جو اداسی ہے, اس کی شرح 30 سے 35% ہے. یہ جو سوسائٹی ہے, کمیونٹی ہے, اس کے رویوں کا مینٹل النس سے بہت گہرا تھا. یہی, ہاں میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں. وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. آپ کو کانوں میں آوازیں سنائی دینا شروع ہو سکتی ہیں, آپ کو چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کو ان کے ساتھ سب سے زیادہ برا سلوک یوں ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر جن چلا گیا, اور وہ کئی دفعہ میاں کو بیوی پہ شک ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل جیلسی. دونوں طرف مریض ہوتا ہے, دونوں شادی کے وقت دوائیاں بند کر دیتے ہیں, اور پھر ایسا دھوم دھڑکا ہوتا ہے کہ وہ ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے. 2 کزن ہیں, ایک کے اچھے نمبر آ گئے تو دوسرے کو آپ مینٹلی پتا ہے اب میرے اوپر ٹف ٹائم آئے گا. کہ ایک عورت خوش ہے, اس کو دوسری عورت نے کہہ دیا کہ نہیں یار میرا تو ہسبینڈ یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, کمپیریزن ہو گیا نا, ایک فساد آ گیا. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی سوچ آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے ضرورت سے زیادہ ہے اور نہیں سوچنا چاہیے ایسا, اور آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, تو یہ خاص بیماری ہے جس کو ہم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو ایسے مریض ہوں گے جو 5 گھنٹے ہاتھ دھوتے رہیں گے, ان کی تسلی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے لے کے آتا ہے پاکستان کے قابل ترین ڈاکٹرز کا پوڈ کاسٹ, تاکہ ہمارے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی وہم, کوئی وسوسہ یا کوئی بھی شک شبہ ہے اسے دور کیا جا سکے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان, جو کہ دماغ کے ایک قابل ترین ڈاکٹرز ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ سائیکائٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. سائیکائٹرسٹ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر جو ذہنی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے, اور جو مین فرق یہ ہے کہ وہ تشخیص کر کے دوائیوں کے ذریعے ان کا علاج کر سکتا ہے. سائیکالوجسٹ گفتگو سے علاج کرتے ہیں, ان کی ڈگری جو ہوتی ہے وہ ایم فل, پی ایچ ڈی اس قسم کی ہو سکتی ہے, لیکن یہ دوائی نہیں لکھ سکتے. یہ ان کا ایک میجر فرق ہے. اصل میں جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ بڑا ایک ملٹی ڈسپلنری چیز ہے, جس میں بہت سارے لوگ مختلف ان کی جو ٹیکنیکس ہیں, اسکلز ہیں, ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. برین ایک آرگن ہے جس کو آپ ماسٹر آرگن کہہ سکتے ہیں. تو جسم میں جو برین ہے وہ باڈی کے تمام آرگنس کو کنٹرول کرتا ہے. اگر کوئی بیماری, فزیکل بیماری, ایسی آرگینک بیماری ہو جائے جس کی تشخیص لازمی ہو, تو وہ ڈاکٹر اس کو تشخیص کر سکتا ہے. بالکل. جس میں اس کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کے تمام ایسے ٹیسٹ یا جو ہسٹری لے, اس بات کا پتہ چلا ہے کہ کیا یہ خالص دماغ کی بیماری ہے, یا بہت سارے مختلف بیماریوں میں بھی دماغ کی علامتیں آ سکتی ہیں. مثلاً اگر کسی کا تھائرائڈ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو اس میں اداسی بھی آ سکتی ہے, ڈپریشن بھی آ سکتی ہے, گھبراہٹ بھی آ سکتی ہے نا. تو ڈاکٹر کو میڈیکلی ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ان تمام کازز کو رول آؤٹ کرے کہ بھئی یہ جو علامت ہے ذہنی, یہ کیا خالص ذہن کی علامت ہے یا کوئی اور ریزن ہے. جب وہ مختلف ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے سامنے پتہ چل جاتا ہے اس کو کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی اور سسٹم خراب ہو اور اس کی یہ سیکنڈری کاز ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب بھی کسی کو ذہنی بیماری ہو, علامتیں آئیں, تو ایک دفعہ سائیکیٹرسٹ کو ضرور چیک کروا لیں تاکہ تشخیص ٹھیک ہو جائے. اچھا سر, یہ کیا دماغ کی بیماری ہونا صرف پاگل پن نہیں ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو اوبیسلی پتہ ہے کہ نارملی کہتے ہیں نا دماغ خراب ہے, پاگل ہے, لیکن اوبیسلی دماغ ایسی چیز ہے جو ہمارے ہر آرگن کو سنبھالتا ہے. تو بہت سے لوگ تو صرف اسی وجہ سے ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتے کسی دماغ کے, کہ بہت فیئر ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کہیں پاگل نہ سمجھیں یا کوئی ایسی باتیں کر دیں. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ کیا دماغ کی بیماری والا بندہ پاگل ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, جس کا دماغ ہوگا اس کا دماغ ذہن خراب بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو مرحوم عارفہ صاحبہ کہتی تھیں کہ پاگل پن محبت کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, محبت کا ہی لفظ. تو ہم پاگل پن کو ہم نے اتنا بدنامی کا نشانہ بنا دیا کہ جب اگر آپ مجھے کہیں کہ بھی عثمان آپ نے اتنی موٹی جیکٹ کیوں پہنی ہوئی ہے اتنی سردی میں, تو آپ نے پاگل تو نہیں ہو گئے. تو اگر میں آپ سے محبت کی وائبز لے رہا ہوں تو میں اس کو ناراض نہیں ہوں گا. لیکن اگر مجھے سوسائٹی نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ جو ذہن ہے اس کی تمام بیماریاں ایک بدنامی کا نشان ہے, تو میں اتنا ڈرا ہوا ہوں کہ مجھے اگر گھبراہٹ ہے, اداسی ہے, وہم ہے,
تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے پاگل کا لفظ اگر بولے گا تو میں اس کو بالکل اس کے اوپر پڑ جاؤں گا کہ تم نے یہ لفظ کیوں بولا. کیوں بولا بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو دماغ ہے اس کا فنکشن خراب ہو سکتا ہے. ہم نے دماغ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو ہم نے تعلیم میں تربیت کے ساتھ کیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو میں بلکہ ایسا کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ بڑا لاڈلا قسم کا ہے. جیسے پوری دنیا میں امریکہ 4% ہونے کے باوجود دنیا کا 20% استعمال کرتا ہے انرجی ریسورسز, ویسے ہی دماغ جسم کا صرف 2% ہے. تو امریکہ سے بھی لاڈلا ہوا, لیکن وہ جسم کا 20 سے 25% ریسورس استعمال کرتا ہے. اس کی اگر یہ ریسورس کسی وجہ سے بھی کم ہوگی تو وہ بیمار ہونے کا اس کا تعلق ہو سکتا ہے. یہ بتائیں کہ دماغ کی کتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں, کیسے پتہ چل سکتا ہے, اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری جو دنیا کی پاپولیشن ہے نا اس کا 1.1 بلین یہ مینٹل ڈس آرڈرز کا شکار ہے. دنیا میں جہاں پہ 7 میں سے 1 شخص کو مینٹل النس ہوتی ہے, ہمارا جو ریکارڈ بتاتا ہے پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 کو مینٹل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے. کون سی علامتیں ہو سکتی ہیں؟ ڈپریشن, اداسی, گھبراہٹ, وہم, وسوسہ, بائیپولر ڈس آرڈر, نشے کی بیماریاں, اور پھر بچوں میں آٹزم, ADHD یا مینٹل ریٹارڈیشن جس کو آج کل ان کا نام ہے لرننگ ڈسیبلٹیز. تو یہ موٹی موٹی بیماری ہیں, یہی زیادہ جو چنک ہے وہ اسی چیز. تو انہی اگر کیفیات کو دیکھوں تو ہر بندہ ہی یہی سوچے گا کہ میں دماغی مریض ہوں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب ہم عام الفاظ میں بات چیت میں بات کرتے ہیں کہ اداسی یا گھبراہٹ, وہ تو ہے ہمارے عام الفاظ کا استعمال. جب سائیکیٹرسٹ بات کرتا ہے ڈپریشن کی, اس کا مطلب ہے کہ برین اس حد تک بیمار ہے کہ اس کی ایک تو انرجی کم ہو گئی ہے روٹین سے, یا اس کی اداسی ایسی ہے کہ وہ پورا ہفتہ مسلسل اداسی کا شکار ہے, اور اس کے ساتھ کچھ بایولوجیکل علامات آنا شروع ہو گئی ہیں. مثلاً بھوک کم ہو گئی ہے, وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے, صبح اٹھ کے فریش محسوس نہیں کر رہا. اور یہ علامتیں جب چلتی رہتی ہیں کچھ ہفتے تو وہ اس کو خودکشی کے خیالات بھی آنا شروع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ڈپریشن ہے جس کو کلینکل ڈپریشن کہا جا سکتا ہے, اور یہ فیملیز میں جینیٹکلی کچھ فیملیز میں زیادہ ہوں گی باقیوں کی نسبت. تو ہم عام الفاظ سے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضرورت ہے. اسی طرح گھبراہٹ ایک تو ایک عام گھبراہٹ ہے کہ آپ کو امتحان سے پہلے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی اور آپ نے گھبراہٹ کی وجہ سے, اس کو اچھی گھبراہٹ کہہ سکتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ نے تھوڑا زیادہ پڑھائی کی. لیکن اگر کوئی کسی کے گھر میں بہت سختی ہے, والدین بہت سخت ہیں, اور بچہ اتنا گھبراہٹ کا شکار ہے کہ وہ نہ سو پاتا ہے نہ پڑھ پاتا ہے, اس کو پڑھنے کی لگن سے زیادہ استاد کا مارنے کا ڈر ہے, یا اس کے ذہن میں ہے کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے, یا جو رشتہ دار ہیں وہ کیا کہیں گے نا. تو یہ گھبراہٹ اس نارمل گھبراہٹ کی رینج سے بڑھ گئی ہے. بالکل ایسے. تو مسلسل اگر گھبراہٹ رہے گی تو اس کے جو برین کے سسٹم ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جائیں گا آہستہ آہستہ. اور کسی کو اگر لمبا عرصہ بلنگ کا شکار ہے کوئی, اگر اس کو کلاس میں بچہ جاتا ہے, اس کو باقی لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ کونے میں تن تنہا بیٹھا رہتا ہے, اب اس کو نہیں پتا کیسے بتانا ہے, پیرنٹس والدین سے کیسے بات کرنی ہے, ٹیچرس سے کیسے بات کرنی ہے. تو ایک کلاس جہاں پہ بہت سارے بچے ہوں گے 30 40 50 100, تو ٹیچر جو ہے وہ سب کو تو نہیں ٹائم دے سکتا اس طرح. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کچھ. اچھا سر, اگر اوبیسلی یہ کنڈیشنز میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, بالکل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں اب میں اس کو نا تھوڑا سا بہتر سمجھ سکا ہوں کہ ہاں کسی دن اگر مجھے ڈپریشن ہوتا ہے تو کسی دن میں بہت خوش بھی ہوتا ہوں. تو مطلب یہ میرا ایک نارمل ہیومن والی ایک جو ہے علامات ہیں. لیکن اگر ایک بچہ مسلسل, اور میں نے یہ پھر بتایا آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو ہم گپ شپ کر رہے تھے بتایا تھا, آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے میں بھی کچھ اسی طرح کے ڈپریشن میں جاتا جا رہا تھا کہ دن بہ دن ہر چیز بری لگنے لگ جاتی تھی. جیسے جی ہمارا ملک ہی برا ہے, میرا ایجوکیشن سسٹم فرق ہے, میرے ماں باپ, میں غریب کے گھر کیوں پیدا ہو گیا, یہ اس طرح اچھا وہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن آپ کو وہ فیول کون کرتا تھا, جب کون سی چیزیں دیکھ کے سن کے آپ زیادہ اداس ہوتے تھے؟ پتہ کیا مجھے جو لگتا ہے نا کہ یہ نا اللہ کی ایک نظام ہے, آپ نشکرے بنتے جو اللہ آپ کو اور زیادہ نشکری کی طرف لے جاتا ہے. میری جو آبزرویشن ہے تھوڑی سی رب نے شکر, میں نے تھوڑا, وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک. چینج کیسے ہے آپ کا, یہ چینج کیسے ہے ایک دم سے, کیسے چینج ہوا؟ سر اس میں بھی تھوڑی سی میں اپنی بھی, اگر آپ پوچھ ہی رہے تو بتا دیتا ہوں. سر میں بینک میں جاب کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا یہ انٹرسٹ بیس جاب ہے. میں نے وہ اللہ کا نام لے کے
چھوڑ دیا اللہ پہ ایسا توکل کر کے. پھر اس کے بعد نا مجھے توفیق ہونا شروع ہوئی. مجھے لگتا ہے دیکھیں میرے کولیگس بھی شاید یہ ویڈیو دیکھیں تو میں تو آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو آپ کے سامنے یہی چھوڑ کے جاب چھوڑی تھی کہ بھائی مجھے نہیں سود کمانا. تو اس کے بعد مجھے رب نے نا توفیق دینا شروع کی شکر ادا کرنے کی. پھر اس کے بعد آج مجھے میرا ملک بھی اچھا لگتا ہے. آج مجھے میری ایجوکیشن کا فائدہ نظر آتا ہے. پہلے جب میں نے MBA کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے پیسے اور ٹائم ضائع کیا, لیکن آج مجھے پتا کہ اس MBA کی وجہ سے آج میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں, یہ بول سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں. اگر میٹرک پاس ہوتا تو نہ میرے پاس اتنا کانفیڈنس ہوتا, نہ مطلب ایک. اچھا میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ ایک ہمارا جو میڈیا ہے اس میں جیسے کہ تو آپ ایک پازیٹیو بات کر رہے ہیں جس میں نہ مجھے پیسے مل رہے ہیں نہ شاید آپ کو ڈائریکٹلی مل رہے ہیں, بالکل ایسا. لیکن جو میڈیا ہے جو ایک ینگ بچہ ہے جو وہ موبائل آن کرتا ہے یا ٹی وی آن کرتا ہے, تو میں جو دیکھتا ہوں آبزرویشن آپ لوگوں کی بھی ہوگی, ایک بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوتی ہے ہر چیز میں, ٹھیک ہے نا. تو عام بچہ سمجھتا ہے شاید پاکستان نیچے جا رہا ہے, کوئی اچھا اس کو وہ لگتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے, ٹیچرز بھی شاید صحیح نہیں ہیں, سیاستدان بھی ٹھیک نہیں ہے, بالکل مطلب ساری جو نیگیٹیوٹی ہوگی اس کے اوپر فوکس ہوگا, بالکل ایسے, اور وہ لوپ میں چل رہا ہوتا ہے, بالکل ایسے. تو اب جو عام بچہ ہے جو نیوٹرل ہوگا اس کا ذہن ایک ٹرین ہو جائے گا اس سے. اچھا سر میں پھر یہاں پہ تھوڑا اور مطلب میرے اینگلس بدل گئے. آئی ڈونٹ نو بھائی, صرف نہیں سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے. آپ اپنی فیملی کی گیدرنگ تو دیکھیں, سارے کے سارے کہتے ہیں کاروبار کے حالات نہیں ہیں. میں نے نا یہاں پہ لوگوں میں دیکھا ہے جب حالات اچھے ہیں تو چپ کر دیتے ہیں, نظر نہ لگ جائے, خراب ہوتے ہیں تو سب کے سامنے رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ کاروبار آپ کا اگر چل ہی نہیں رہا تو پھر 10 سال سے کر کیوں رہے ہو نا, مطلب آپ کے گھر بھی چلتا ہے, صحیح پکچر نہیں دیتے, صحیح پکچر نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ نا ہماری پھر بتا رہا ہوں جب کام اچھا چلتا ہے تو بتاتے نہیں ہیں جی کہ نظر لگ جائے گی, اور جب برا چلتا ہے تو سب کے سامنے رونے لگ جاتے ہیں. اچھا یہ جو سوسائٹی ہے, کمیونٹی ہے, اس کے رویوں کا مینٹل النس سے بہت گہرا تعلق یہی, ہاں میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں. وہ تعلق کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پروفیسر مبشر حسین ملک بہت زبردست پروفیسر پاکستان کے, جتنے بھی ہمارے اس وقت ٹاپ کے چوٹی کے پروفیسرز ہیں جن میں جنہوں نے مجھے ٹرین کیا, پروفیسر ناصر سعید خان, یہ ان کے ٹرین کردہ سائیکیٹرسٹ ہیں. انہوں نے کیا کام کیا کہ ایک ماڈل متعارف کرایا پاکستان میں جس کو ہم کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل اسپریچول ماڈل. اور وہ ماڈل کی بڑی خوبصورت بات ہے, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, دوائی نہیں کھائیں گے آپ جب تک کہ آپ کا سوشل سسٹم صحیح نہیں ہے, جب تک آپ کا کلچرل سسٹم صحیح نہیں ہے, جب تک اسپریچول سسٹم صحیح نہیں ہے, اور سائیکولوجیکل سسٹم صحیح نہیں ہے. اب ایک مریض جس کو اداسی ہوتی ہے مثلاً, اب جب اس کو اداسی ہوتی ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تمہاری اداسی نہیں ہے, یہ تمہاری کاہلی ہے, تم جان بوجھ کے کرتے ہو, تم صبح پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہو, ٹھیک ہے, اس کی پھینٹی لگ جاتی ہے. اسکول میں اگر اس کو سمجھ نہیں آتی, آٹزم ہوتا ہے کہ اس کا برین وائرز ایسے ہیں کہ وہ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتا ہے. بڑے مزے کی مجھے بات یاد آئی کہ جاوید اختر کہتے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ اگر ڈرائنگ بنائیں تو ایک خاص قسم کی ڈرائنگ بنائیں گے جس میں نوکیلے پہاڑ ہوں گے, ایک نہر چل رہی ہوگی, 3 درخت ہوں گے, ایک گھر ہوگا اور ایک کھڑکی ہوگی, اور کچھ پرندے ہوں گے نا. یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم اوریجنل تھنکنگ نہیں کر سکتے. امیجنیشن جو کہ ہائیسٹ انٹیلیجنس کا نشان ہے, وہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے, اس میں بھی شامل ہوں, کہ رٹے لگائیں, پاس ہونا ہے تو زیادہ نمبر لینے تو رٹے. میں تو سمجھتا ہوں جب ہم نے رٹے لگائے تبھی ہم اس قابل ہوئے کہ گورنمنٹ کالج میں داخل ہوں, میو ہاسپٹل میں, کہ گیروڈ یونیورسٹی میں داخل ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مبشر صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے تو سب سے پہلا دشمن آپ کا سوشل ہے, جو آپ کے فیملی ہیں, بدنامی کا ایک ڈر ہے نا. دوسرا اسپریچول, کہ آپ کے مولوی صاحب کہیں گے, ویسے تو بڑے پڑھے لکھے اچھے مولوی صاحب جو علماء ہیں وہ تو ہمارے پاس موجود ہیں, تو عام جو بیچارہ ہمارے جیسا گاؤں کا پاک پتن میں یا جو ہوتا شہر, وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اب پوری دنیا میں ایک بیماری ہے جس کو آپ کہتے ہیں دھت سنڈروم. وہ دھت سنڈروم کیا ہے؟ دھت سنڈروم یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا جوان اگر وہ ماسٹربیشن کرتا ہے تو اس کو سسٹم کی وجہ سے, اپنی پاپولیشن کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کے جسم کو کمزور کر رہا ہے, آپ گناہوں کا شکار ہیں, اور وہ اپنی آپ کو مضبوط کرنے کے لیے حکیموں کے پاس, ہومیوپیتھک کے پاس پہنچ جائے گا, اور چھپ چھپ کے, اور کسی کو نہیں بتائے گا. اب آپ سوچو کہ پاکستان میں جو ینگ بچے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے, 60% ہے, 30 سال سے کم, ٹھیک ہے, 64% ہے. ایک تو ان کی جو نارمل سیکشل گروتھ ہے
اس میں جو ان کو ایک نارمل فیلنگز آتی ہیں، اس میں اگر کوئی ایسا ماسٹربیشن کرتا ہے تو اس کو ایک گلٹ دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ نے تباہی کر دی. تباہی کر دی، بالکل. اب وہ نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ نشے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کسی گمراہ ایسے بندے کے پاس چلا جاتا ہے جو اس کو نہیں پٹی پڑھا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سیکشول ایجوکیشن ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ، بالکل بایو سائیکو سوشل کلچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب کو اکٹھے لے کے چلنا پڑے گا. اکٹھے لے کے چلنا ہے. اچھا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا، اس میں ایک جو لے پرسن بھی ہے، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، چاہے ٹیچر ہوں، چاہے سوشل، سب پی آئی سی لے کے بھاگ جائیں گے. اس میں وہ کوئی نہیں سوچے گا کہ یہ جادو ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے کرموں کا نتیجہ ہے، یا کسی نے نظر لگا دی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ صرف برین کے ساتھ زیادتی ہے. برین کی بیماری ہوگی اگر آپ کو گھبراہٹ ہے، اگر وسوسہ آ گیا ہے، اگر آپ کو کوئی ایک ہماری بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکیزوفرینیا. یہ اسکیزوفرینیا بڑی خاص بیماری ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ریئلٹی سے باہر چلے جاتے ہیں. آپ کو کانوں میں آوازیں سنائی دینا شروع ہو سکتی ہیں، آپ کو چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کو ان کے ساتھ سب سے زیادہ برا سلوک یوں ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر جن چلا گیا. اچھا یہ بیماری ہے باقاعدہ؟ یہ بیماری ہے، مطلب نارملی لوگوں کو نظر آتا ہے، لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بیماری. اب آپ یہ سوچو نا کہ برین آپ کا ایک مشین ہے. ہاں جی. اب وہ مشین میں کیا ایرر نہیں آ سکتا؟ اگر ایرر آیا ہے اور بغیر سنے اس کا کوئی بٹن آن ہو گیا ہے اور آپ کو آوازیں سننا شروع ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. اب وہ آوازیں آئی ہیں تو اب ان آوازوں کے ساتھ آپ ہو سکتا ہے بات چیت کرنا شروع کر دیں. تو اب جو اسکیزوفرینیا کی جو بیماری ہے، جو کہ شدید ذہنی بیماری ہے، اس میں مریض اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا. اگر اس کو کچھ دکھائی دے رہا ہے تو وہ اس جو چیز ہے اس سے وہ بات چیت کرنا شروع کر دے گا. اس بیماری کے حوالے سے جو کیس ہم ڈسکس کر رہے تھے، خضر حیات کا کیس، تو خضر حیات کو یہ شدید بیماری تھی. اچھا جب وہ جس کو سپریم کورٹ میں آپ نے کیس کی بات کی تھی، اس میں کیا ہوا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اس بندے کا مجھے پتہ چلا 2011 میں جب میں کنسلٹنٹ بنا، اور مجھے پتہ چلا کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ ایک پولیس کانسٹیبل تھا، اس کے اوپر قتل کا ایک کیس تھا، اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا. تو سزا اس کو پھانسی ہونی چاہیے تھی، وہ نہ مل سکی، 14 سال وہ جیل میں رہا. اب یہ علیحدہ کیس ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ جب قتل بھی ہوا تب بھی اس بیماری کا حصہ تھا، کیونکہ اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ فوراً چیزیں نظر نہیں آتی، فوراً چیزیں دکھائی یا سنائی نہیں دیتی، بلکہ پہلے شک سے شروع ہوتا ہے. تو کئی ایسے ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ سوسائٹی میں بلا وجہ کا شک ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ کئی دفعہ میاں کو بیوی پہ شک ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل جیلسی. مطلب آپ کا ٹاپک تو اتنا امپورٹنٹ ہے، مطلب جو کہ زندگیاں تباہ کر سکتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے زندگیاں بچ بھی سکتی ہیں. اب آپ سوچو نا کہ اگر کسی کو پیتھولوجیکل جیلسی ہو گئی، کسی کو نہیں پتا اس کی ریزن، جو بھی سنے گا وہ کہے گا جی کچھ تو کیا ہوگا بیوی نے. لیکن اس میں بغیر ثبوت کے وہ بندہ ایک تو خود عذاب میں چلا گیا، اس کو ٹریٹمنٹ کسی نے نہیں بتایا کہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور وہ اس کو قتل بھی کر سکتا ہے. میں آئی ایگری وتھ یو. تو یہ میں اپنی آڈینس کو ایسے کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں، میرے خیال سے تو جو ساری چیزیں بتا رہے ہیں نا، یہ تو مطلب سیدھی جان لیوا چیزیں ہیں. اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، بلا وجہ کسی کو اپنے پارٹنر کے اوپر شک شروع ہو جائے، وہ بے شک بیوی کے اوپر ہو جائے یا بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر ہو جائے، تو یا پھر کسی کو لگے گا یہ بندہ جو ہے میری جان لے سکتا ہے، اس طرح کے وہم اگر آ جائیں، تو ایک دفعہ آپ کو وہ اوبیسلی کسی سائیکائٹرسٹ سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، بیکاز سم ٹائم ہم خود بھی غلطی میں ہوتے ہیں. آپ کے توسل سے اگر جب یہ لوگ سن لیں گے نا، تو شاید ان کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا بندہ ہو اور وہ اپنی پاکستان میں نا جو سب سے میرے خیال میں اہم بیماری جس کے بارے میں بولنا چاہوں گا وہ ہے وسوسہ اور وہم. پچھلے 10-15 سالوں میں ہمیں برین کے بارے میں اتنا زیادہ معلوم ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ برین میں 86 بلین دماغ کے خلیے ہیں، اور ہر سیل کا ایک اسسٹنٹ ہے، تو ٹوٹل 170 کم از کم بلین نیورونز ہیں. اور ہر جو نیورون ہے اس کا 1000 سے 10,000 تک کنیکشن ہے، تو یہ ٹوٹل کو 500 ٹریلین بن جاتے ہیں. ان سب کے کنیکشن میں جب خرابی آئی کسی بھی وجہ سے، چاہے اس کی ماں کی، پہلے ہمارا خیال ہوتا تھا ہم بچوں سے شروع کرتے تھے بیماری کو، اب ہمیں پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے 3 جنریشنز تک اگر ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بچہ کمزور پیدا ہوا، جیسے ماں کی صحت ہوگی ویسے ہی بچہ نکلے گا. پھر بچے کی صحت اگر اس کو میل نیوٹریشن ہے، اب پاکستان میں 40% بچے جو ہیں 5 سال سے نیچے، ان کو صحیح خوراک نہیں ہے ان کے پاس. اب ان کی ذہنی صحت، وہ جو یہ سارے پودے تھے ان کو جو اگر خوراک نہیں مل رہی تو وہ کمزور پیدا ہوں گے. پھر کسی قسم کی بیماری، انفیکشن، انفلیمیشن، کوئی امیونٹی کا مسئلہ، کوئی
کوئی ہیضے کا مسئلہ، کوئی انفلوئنزا ہو گیا، کسی کا ڈائریا ہو گیا، یہ سب بیماریاں آہستہ آہستہ چلتے چلتے برین کے فنکشنز کو خراب کریں گی. تو یہ ہمیں اب مینٹل ڈس آرڈرس کو ٹھیک کرنے کے لیے ماں کی صحت، میرج کو علاج کے لیے استعمال نہ کریں. اب یہ جو پیشنٹس ہمارے پاس بن جاتے ہیں، پیشنٹس دوائی کھا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار دوائیاں کھا لی ہیں ڈاکٹر صاحب، بند کب کرنی؟ آپ یہ سوچیں جسم میں کوئی بھی حصہ ہو، شوگر کا مسئلہ، بلڈ پریشر کا، ہارٹ کا، دمے کا، دوائی لمبا عرصہ چلتی ہے. کبھی کسی مریض سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے بلڈ پریشر کی دوائی جب کھائی، پوچھا آپ نے کہ کب ختم کرنی ہے؟ ابھی آپ یہاں پہ ٹھیک ہوتے نہیں رہ گئے تو آپ کہتے ہیں بند کب کرنی ہے، اور پتہ چلتا ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ بند کر کے شادی کر لی. کئی دفعہ دونوں 4 میں سے ایک مریض ہے، دونوں طرف مریض ہوتا ہے، دونوں شادی کے وقت دوائیاں بند کر دیتے ہیں، اور پھر ایسا دھوم دھڑکا ہوتا ہے کہ وہ ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی ہے. اگر بچے ہو جاتے ہیں تو اب ان کی وہ پراپر ٹریننگ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے پیرنٹل ٹریننگ ہونی چاہیے شادی سے پہلے. آپ ایک دفعہ فرض ہونا چاہیے مینٹل چیک ہونا. اب ویسے حکومت نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جب کالجز میں داخلہ ہوتا ہے تو وہ ایک پرچہ آتا ہے ہمارے پاس کہ بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہزاروں پرچے کون چیک کر سکتا ہے، مشکل ہوتی ہے. تو حکومت کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن کچھ عوام سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بچوں کی شادی سے پہلے ہر میڈیکل کالج کے ساتھ سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہاں پہ سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی موجود ہیں. ایک دفعہ چکر لگا کے آپ ان سے یہ ڈسکس کریں کہ کیا یہ شادی کے لیے ایموشنلی طور پہ تیار ہے کہ نہیں، جذباتی طور پہ تیار ہے کہ نہیں. اگر وہ تیار ہے تو پھر شادی کی ایک ورک شاپ ہونی چاہیے کہ شادی کے اندر صرف بچے پیدا کرنا تو نہیں ہوتا، آپ نے پوری کمیونٹی کو بڑھانا نا. تو کون سی ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے، کورس کا حصہ ہونا چاہیے. آپ تھوڑا سا الیبوریٹ بھی کر دیں، جیسے کہ اوبیسلی اب پورا پاکستان ہے، انڈیا کے لوگ بھی ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، تو کچھ 2-4 چیزیں سے بتا دیں تاکہ وہ لوگ اگر نہیں بھی آ سکتے تو وہیں پہ آپ کے دوسرے. شادی اگر آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ شادی میں کچھ آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی. آپ کے اندر کوئی ایسی سکلز ہونی چاہیے کہ آپ گھر کا خرچہ چلا سکیں. ٹھیک ہے، آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں عورت کو بھی پڑھا ہونا چاہیے، مرد کو بھی ہونا چاہیے. جو نارملی بچوں کو بچپن میں کوئی صدمہ لگ جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے یا کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، اکثر تو لوگ کیا کرتے ہیں ڈرا دیتے ہیں، جن آ جائے گا، جن آ جائے گا. مطلب آپ سمجھ گئے میری بات. اکثر لوگوں کو بچوں کو ڈرا دیا جاتا ہے صدمہ کچھ، تو وہ آگے اس کی بڑی ایج میں جا کے کیا اس کی مینٹل النس کا باعث بن جاتا ہے. دیکھیں ہر جو برین ہے اس میں کچھ برین ہوں گے جس کو آپ ولنریبل برین کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیماری کو پکڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہے باقی برین سے. ٹھیک ہے، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں فیملی ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر ایک بندے کو ایک فیملی میں شوگر ہے، کافی لوگوں کو، تو اس میں جینیٹکلی چانس ہوتا ہے کہ شوگر زیادہ اس میں ہو. کسی فیملی میں بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے تو بچوں میں چانس ہوتا ہے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا. اسی طرح فیملیز کے اندر مینٹل ڈس آرڈرس کی، جو اگر فیملی میں ڈپریشن، مثال کے طور پہ ارنسٹ ہیمنگ وے ایک رائٹر تھے، تو ان کی پوری فیملی میں 6 سوسائڈس ہوئیں کیونکہ وہ ڈپریشن اتنا زیادہ تھا نا. تو اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کی فیملی میں کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو obsession ہے، کسی کو سائیکوسس ہے، اس بچے کا جو دماغ ہے وہ باقی دماغوں سے ذرا مختلف ہے. اب جب یہ بچہ صدمے کا شکار ہوتا ہے، صدمہ ہم کہتے ہیں بہت بڑے واقعے کو، ڈرانے والے کو نہیں. ہم صدمہ ہم کہتے ہیں جہاں پہ ماں باپ کی بہت مسلسل لڑائی چل رہی ہے یا ڈیورس ہو جاتی ہے. بہت سارے بچے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ میں شکار ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کس کو دیں، ماں کو دیں یا. ٹھیک ہے، تو ہمارے ایک دوست ہیں جو کئی سالوں سے فائٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ماں ہے اس سے ہی نہیں کر سکتی دیکھ بھال، اس کا ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے. آئیڈلی جو شادی کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، شادی اسی کپل کو کرنی چاہیے جو میچورٹی میں اس لیول پہ موجود ہو کہ اگر ان کو بعد میں نہیں بھی ان کی سیٹنگ ہوتی ہے. ایک تو سیٹنگ پہلے اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے دونوں کو ایک دوسرے کی، پھر آپ اپنا ایک موضوع قسم کا پارٹنر ڈھونڈیں. اور بچے تب کریں، برٹن رسل ایک فلاسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بچے آپ تب کریں مہربانی کر کے 2 سال گزار لیں اکٹھے. یہ نہ کریں کہ شادی ٹوٹ رہی تو ہم نے بچہ کر لیا. نہیں، اگر 2 سال بعد آپ کو لگے کہ یار آپ لانگ ٹرم چل سکتے ہیں تب بچے کریں. بالکل کیونکہ ایسے یہ ایک بہت بڑی آپ نے کمیونٹی کی ذمہ داری لی ہے. بچوں کو ٹریننگ کرنا بہت آسان کام نہیں ہے. مبشر صاحب جو ہمارے پروفیسر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک جو بچہ ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ ہے. بچپن سے لے کے آپ بچپن کا آپ نے پلان کرنا ہے کہ اس کو پڑھانا ہے، کہاں پہ سختی تھوڑی ضروری ہے، کہاں اس کو عیاشی کرانی ہے لائٹ سی. ٹھیک ہے نا، تو اگر پروجیکٹ سمجھیں گے پھر مزہ آئے گا.
اور اگر آپ نے بچوں کو ایسے ہی سمجھا سر سے اتارنا ہے, اپنے بڑھاپے کی لاٹھی سمجھنا ہے, تو پھر میرا خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. میں آپ کی بات سمجھوں. اچھا چلیں سر, مجھے نا باقی سوالوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہی لگ رہا ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, ہر گھر میں نا, خاص کر کے ہمارے اس سوسائٹی میں بچے کے اوپر ماں باپ پریشر ڈالتا ہے اور بعد میں وہی اس کو نکمہ ثابت کرتا ہے. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ 2 کزن ہیں, ایک کے اچھے نمبر آ گئے تو دوسرے کو آپ مینٹلی پتہ ہے اب میرے اوپر ٹف ٹائم آئے گا. ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں اچھا ہوتا ہو, اب وہ کسی اور چیز میں اچھا ہے تو وہ پہلے پڑھنے والے کو بھی آ جائے گا. جیسے میں آپ بتاتا ہوں, 2 بچے ہیں, ایک بچہ اگر اچھے مارکس لے کے آئے نا تو اس ٹائم پہ جس کے برے آئے نا اس کو ٹف ٹائم دے دیں گے. اب اگلی کہیں پہ وہ سوشلی طور پہ اگر مطلب بچہ اچھا ہے تو وہ پہلے والے کو کہیں گے دیکھو لو سیکھ کس طرح سوشل ہونا ہے, لوگوں سے مل بات کر. تو یہ ماں باپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہر جگہ پہ اپنے بچے کو بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, کیونکہ یہ کمپیئر کرتے 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 اپنے بچوں کا خود بیڑا گرک کرتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں کہ ساڈا بچہ ہی بیچارہ. اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے کمپیریزنائٹس. کمپیریزنائٹس کا مطلب ہے کہ ایک عورت خوش ہے, اس کو دوسری عورت نے کہہ دیا کہ نہیں یار میرا تو ہسبینڈ یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے کمپیریزن ہو گیا نا, ایک فساد آ بالکل گیا. ایسا ہی ہے. اپنے دماغ کی باؤنڈری ہونی چاہیے, ہر کسی کی بات سننی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے آپ نے دیکھا ہے ہمارے ڈرامے, ہمارا کانٹینٹ اتنا مہلک قسم کا ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ بھی بیٹھا ہو تو وہ ٹھیک حالت میں بھی ہو تو وہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح بچوں کو بھی تربیت ہونی چاہیے کہ بچہ آپ نے آگے نکلنا ہے تو سچ بولنے میں نکلیں, بالکل ایسا, آپ اچھا کام کرنے میں نکلیں. بنیادی طور پہ سب بچوں کو 12ویں جماعت تک کی ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے, بالکل تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں جا کے وہ سوچے کہ مجھے زیادہ رتبہ ملنا چاہیے اور وہ کمپیئر کرے دوسرے سے, تو سوسائٹی ایک کو پروموٹ کری ہو ایک کو نہیں. تو ایک بنیادی جو تعلیم ہے سب بچوں کی ایک, نہ پرائیویٹ میں زیادہ ہونی چاہیے نہ گورنمنٹ میں کم ہونی چاہیے. یہ تو چلیں ایسی چیز ہے نا جو اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ غریب کا بچہ وہ اپنا میکسیمم جتنا دے سکتا ہے, امیر ایکسل تک بھی لے جاتا ہے. مطلب وہ ہماری حکومت کا اقدام ہے کہ وہ اسٹڈی کو مطلب ایجوکیشن لیول کو بیلنس کرے. لیکن میرے خیال سے میں نے جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں, اور میں بھی یہی کہوں گا کہ ماں باپ کی ٹریننگ زیادہ ضروری ہے بنسبتاً بچوں کے, کیونکہ ماں باپ نے آگے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے. وہ یہ جو کمپیریزن اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ انکلوڈنگ می, میرا بھی ہوا ہے, میں جب تھا کہ وہ دیکھ وہ پڑھ گیا وہ وہاں پہ لگ گیا, کسی کی میرے سے پہلے نوکری لگ گئی تو دیکھ وہ چنگا رہا ہے, اس کے ماں باپ وہ نصیب والا ہے, وہ پہلے لگ گیا, دیکھ ماں باپ کی کیئر کر رہا ہے. اگر اب میں آگے نکل گیا ہوں تو میری وجہ سے مجھے پتا دوسروں کو ٹف ٹائم ملتا ہے. یہ جو کمپیریزن ماں باپ کرتے ہیں نا, ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کبھی کسی کو کوئی چیز پہلے مل جاتی ہے, کسی کو کوئی چیز پہلے مل جاتی ہے. اچھا, جو ماں باپ اور پیرنٹس اور ٹیچرز ہیں نا, ان کا سب سے جو بڑا فنکشن ہے وہ کیا ہے بلا, وہ ہے بچوں کی سیلف اسٹیم بڑھانا. ہاں, اب سیلف اسٹیم بڑھانے کا مطلب ہے کہ یار اس کی خوبی کو پہچاننا. پہلے تو آپ سوچیں کہ پورے انسانیت میں ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ ہے اپنی خوبی پہچاننا. پیرنٹس کا کام ہے, ٹیچرس کا کام ہے اس پروسیس میں ان کی ہیلپ کرنا. لمیٹیشن کیا ہے ہماری, ٹائم اگر نکل گیا, بہت ضائع ہو گیا تو وہ ایک امپورٹنٹ ٹائم ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یہ اچھا کمپیریزن بھی نا اچھے پوائنٹس میں کمپیریزن بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہا یار یہ دیکھو یہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اور آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے, ہم چونٹی کی مثال نہیں دیتے کہ چونٹی کتنی دفعہ گری پھر چڑھ پڑی, غلط چیزوں میں کمپیریزن پرابلم ہے. یہ میں ٹھیک ہے, آپ میری بات تو سمجھ. اگر آپ کو کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ غلط کو غلط سمجھیں, اس کو گلیمرائز نہ کریں, ٹھیک ہے. تو پوری دنیا میں تربیت یہی ہوتی ہے کہ آپ اچھی ویلیوز آپ لائیں, اچھے چیزوں کو پروموٹ کریں. جو بری چیزیں وہ سب کو پتا ہو گیا یہ بری چیز ہے, اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کو برا سمجھیں, یہی گڈنس اور بیڈنس ہے. اور اپنا احتساب خود کرنا ہے. ماں باپ جو اچھا بچہ کوئی کام کرے اس کو شاباش, اگر اس نے اچھی محنت کی ہے اس کے نمبر نہیں آ سکے تو پھر آپ پتہ کریں یار اس کو کیا پریشانی ہے. ہو سکتا ہے اسکول میں بلنگ ہو رہی ہو سکتا ہے ٹیچر کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو. ٹیچر بھی تو انسان ہے ہماری طرح, مطلب وہ بھی ان کو ایک تو پیسے کم ملتے ہیں, ان کی مجبوریاں زیادہ ہوتی ہیں, وہ بیچارے کہتے ہیں کہ پیرنٹس آ کے کہتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کرنا ہے. خود بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ٹیچر نے نہیں, ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تعلیم ہے. تو مائیں پڑھی لکھی ہوں, اتنے ہی بچے ان کے ہوں فیملی میں جن کی وہ تربیت کر سکتی ہوں. اور آپ بزنس کرنا بھی چاہتے ہو تو بنیادی تعلیم, اور تعلیم ایسی ہو کہ وہ آج چیزوں کی آگاہی دے, سوال کرنے کو پروموٹ کرے. مجھے یاد ہے میں سینٹ اینتھنی میں میں پڑھتا تھا,
سینٹ اینتھنی بڑا اچھی آج بھی اچھا ایک اسکول ہے. لیکن جو اسلامیات کا ٹیچر ہوتا تھا ان کی بڑی ایک زبردست قسم کا اسٹائل ہوتا تھا کہ انہوں نے کہنا ہے جناب آپ نے اس صورت کے مطلب یاد کرنے, اور اگر آپ اب آ کے انہوں نے کیا کہنا کہ جس بچے کو یاد ہے مطلب وہ بیٹھا رہے, اور جس کو نہیں یاد وہ پہلے ہی کھڑا ہو جائے, اس کو میں 5 ڈنڈے ماروں گا. لیکن جو بیٹھا ہوا ہے اگر اس سے میں نے پوچھا اور اس کی غلطی ہوئی تو اس کو 10 ڈنڈے ملیں گے. تو جو اینکشیس بچے ہوتے ہیں کہ یار آتا بھی ہے تو کھڑے ہو جائے, تو یہ کیسا ایک زبردست قسم کا ایک کرمنل, اور یہ کلاس میرے خیال میں 6-7 کی بات ہوتی ہے, ایسے ہی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیچرز غلط تھے, وہ ان کا اپنا سٹائل تھا. وہ ہمارے ایک شاہ صاحب ہوتے تھے, شاہ صاحب کی اکیڈمی بڑی مشہور ہے, ان کا بھی تھا ڈنڈے سے مارنا, ان کا ایک سٹائل تھا. بچے لوگ جمع کرواتے تھے کہ بچوں کو سیٹ کر دیں, شاہ صاحب سیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں ان سے بڑا پیار ہے اپنے استادوں سے, ہمیں یہ نہیں کہ ماشاء اللہ اچھی بات. تو استادوں کی تعظیم, یہ ان بچوں سے میں مخاطب ہوں جو کہتے ہیں کہ یار یہ جو استاد ہمارے ٹھیک نہیں ہیں. جب آپ کسی کو اپنا استاد مانیں گے تب وہ جو فضل ہے وہ تب ٹرانسفر ہوگا. وہ فضل اس استاد سے اصل میں نہیں آ رہا, وہ آپ کے سیلف ڈسپلن سے آتا ہے, ٹھیک ہے. میں خود تلاش کرتا ہوں وہ استاد. قاسم صاحب ہمارے ہیں, ان سے میں نے اردو سیکھی. عزیر قادری صاحب ہیں, ان سے ہم نے اسپریچولیٹی کے کچھ لیسن سیکھے. ایسے احمد جاوید صاحب سے ہم ان کے لیکچر سن کے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا کیا چیزوں کی کیسی نوعیت ہے نا. تو آپ نے جس دنیا میں جو شعبہ سیکھنا چاہتے ہیں, اب ہمارے پاس یوٹیوب موجود ہے, آپ کے پاس یہ نوٹ بک LM سسٹم آ چکا ہے, چیٹ GPT آ گئی ہے. آپ جس کو استاد بنائیں گے اس کی تعلیمات کو فالو کریں. پروفٹ کا بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, ان کو جب ان کی تعلیمات سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ایک آنیسٹ بھی ہے, لیڈر بھی ہے, ایک پیشنس والا بھی ہے. تو جو واقعی محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہوگا جو پیشنس سے, خاموشی سے چلے گا. وہ جو عورت نے جو گن پھینکا ان کے اوپر, اور وہ انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا, اور جب ان کا خیال کرنے وہ پہنچ گئے, تو ہم سب کو بھی اپنے ان رشتہ داروں سے, ان دوستوں سے, جن سے ہم بہت اچھی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں جب آپ ایسی جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ اسی طرح کی پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو خود قلب میں سکون دیتا ہے. آپ مینٹلی ایک سکون اللہ کی طرف سے پھر آپ کو ملتا ہے, اور بعد میں پھر آپ کی چیزیں اور بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں. چلیں سر یہ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اب وہ اس کے اندر جیسا بھی دیکھ رہے ہیں, مطلب کنٹینٹ میں اچھا برا نہیں کہہ رہا, ہم بس کنٹینٹ جو ہے نا یوٹیلائز کر رہے ہیں. مطلب ہم سپوز کریں کوئی اچھی چیز ہی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا یوز کرنے سے کیا دماغ کو کوئی النس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ بڑی اچھی بات کسی نے کی تھی کہ شروع میں جب VCR آئے تھے تو VCR استعمال کرنے والوں کو لوگ غلط سمجھتے تھے, پھر وہ لاؤڈ اسپیکر والوں کو غلط سمجھتے تھے, موبائل کو غلط سمجھتے تھے, ویڈیو گیمس کو غلط سمجھتے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ دماغ جو بیماری کا شکار ہیں ان کو زیادہ اثر پڑے گا, ٹھیک ہے. کوئی ایسا بچہ جو اپنا ٹائم مینیج نہیں کر سکتا, اس بچوں کو موبائلز نہیں دینے چاہیے. تو ذہن پہ اثر پڑتا ہے ان دماغوں پہ جو ولنریبل ہیں. تو چھوٹے بچے کے ایک بچہ, ایک فیملی آئی تو اس کا ایک بچہ بیمار تھا, تو اس نے چھوٹے بچے کو بچپن سے ہی موبائل دے دیا, 2 سال کی عمر میں. تو 4 سال کی عمر میں جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ایک انٹرنیٹ ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایڈکشن کرتا ہے, لیکن اگر وہ جو دماغ ہوں گے جو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی ایڈکشن, جہاں پہ سپرویژن نہیں ملی, تو پھر تو برین آپ کسی جگہ بھی لگا دیں گے. وہ کرکٹ بھی کھیل رہا ہے تو وہ کرکٹ بھی زیادہ کھیلنا ایک بیماری کے, لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کرکٹ ایڈکشن ہے. جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ بھی اپنا ایڈکشن نہیں. کرکٹ اب کھیلتا کوئی نہیں نا, ادروائز ہاں پہلے کبھی ہمیں یاد ہے میرے ٹائم پہ تو بولا جاتا تھا کہ سارا دن کرکٹ ہی کھیلتا رہتا ہے, مطلب تب اس کو بھی اسپورٹس کو بھی برا مانا جاتا تھا. تو اگر ایڈکشن آپ نے کہنا ہو تو یہ جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, اس کے پاس یہ طاقت. یہ نیچا ایک فلاسفر ہے, اس نے بتایا تھا کہ ماسٹر سلیو مورالٹی کیا ہوتا ہے, کہ اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے. تو اس نے کہا تھا جس کے پاس ڈنڈا ہوگا وہ جس کو اچھا کہے گا اسی کو ہم اچھا سمجھیں گے, اور جو نیچے وہ غریب وہ اچھا کام بھی کر رہا ہوگا تو اس کو برا سمجھا جائے گا. تو پاکستان میں تو یہ ماسٹر سلیوی بالکل ایسے ہی ہے, بیکاز سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ مطلب انکلوڈنگ اب جیسے یہ ہمارا چینل ہے یہ بھی اب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوگا نا. اب یہاں سے کوئی پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ پاکستان کی یا انڈیا کے چھوٹے شہر میں بیٹھا آپ کو سن رہے, تو اس کو تو سوشل میڈیا سے ہی فائدہ ہو رہا ہے نا. ہاں بٹ ایک ضرورت سے زیادہ ہر چیز کا استعمال ہی پورا ہے, جیسے بھی آپ نے کہا سوشل میڈیا ہو یا کرکٹ ہو, اگر آپ ایک ہاتھ سے زیادہ یوز کرو گے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہی کرے گا. بے شک. چلے سر مجھے ایک اور چیز بتائیں, یہ جو اوور تھنکنگ ہے, اوور تھنکنگ کیا دماغی بیماری ہے
یا یہ پریکٹس ہے. تو اوور تھنکنگ تو میں بھی کرتا ہوں اپنے بزنس کو لے کے, اپنے اچھا ہر چیز کو لے کے نہیں کرتا, بزنس کو لے کے اس چیز کو کہ اچھا میں ایسے کر لیتا ہوں, اچھا ایسے کر لیتا ہوں. اب کوشش کرتا ہوں صرف پازیٹیو سوچوں. تو یہ اوور تھنکنگ بیماری ہے یا یہ ایک ہیبٹ ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کو پہلے آپ ایسے سوچیں کہ آپ اوور تھنکنگ کو پیشن سے کنورٹ کر لیں. جو بندہ کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہوگا اسی کے بارے میں سوچے گا, ٹھیک ہے, بالکل اس سوچنے میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ رات دن ایک کام کر سکتا ہے. آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں اپنے شوق سے, آپ بالکل ڈاکٹرز تلاش کرتے ہیں اور زبردستی ان کے پاس ہاں جی پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اوور تھنکنگ میں نہیں آئے گا, یہ آپ کے پیشن میں آئے گا. پیشن میں. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی سوچ آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے ضرورت سے زیادہ ہے اور نہیں سوچنا چاہیے ایسا, اور آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, تو یہ خاص بیماری ہے جس کو ہم آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ برین کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک لوپ ہوتا ہے, چھوٹا سا سرکٹ جو ہر وقت چلتا رہتا ہے, اور اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس نے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب برین میں اگر یہ بٹن خراب ہو جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اب آپ جو کام بھی کریں گے آپ سوچیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو مریض آتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں, چل رہا ہے کہ نہیں. اب وہ بلا پتہ ضرورت نہیں تھی اتنی سوچنے کی, لیکن اب ان کا ذہن پھنس گیا بلا ایک وہ اب نارمل کنڈیشن میں. پھر ان میں یہ علامت آتی ہے کہ ہاتھ صاف ہیں کہ نہیں. تو ایسے مریض ہوں گے جو 5 گھنٹے ہاتھ دھوتے رہیں گے, ان کی تسلی نہیں ہوگی. ایسے بھی مریض ہیں جو اپنے بھی دھوئیں گے, وہ اپنی ماں کو بھی نہلائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ان بیماریوں کا جب علاج ہوتا ہے دوائی جانے سے بالکل ریورس ہو جاتی چیزیں. میں بھی وہی سمجھوں کہ یہ جو بیماریاں نا یہ ہوتی کسی کسی کو ہے, لیکن ان کا نارمل ہونا, جیسے میں بھی بتا رہا ہوں کہ اس کو لے کے ایسی تھنکنگ تو ہے نا, اچھا میں اس کو ایسے کر لوں گا, پھر میں ایسے کر لوں گا, پھر ایسے کر لوں گا. بزنس کو لے کے اچھا میں اب اس کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں, میں یہ والی پروڈکٹ لے کے آتا ہوں, یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ اوور تھنکنگ میں نہیں ہے. بیماری والی آئے گا کہ آپ کو سب سے پہلے خود پتا ہوگا کہ میں زیادہ سوچ رہا ہوں, اور وہ سوچنا آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا اور آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس طرح کی تھیمز ہوتی ہیں, کوئی اپنے آپ کو صفائی کے بارے میں, کوئی کاؤنٹنگ کے بارے میں, کوئی چیزیں کاؤنٹ کرے گا. یہ بہت اچھا. یہ بھی دوبارہ سے اوور تھنکنگ ہمارے نا, اف یو ڈونٹ مائنڈ, اوور تھنکنگ کے بارے میں, کیونکہ ہر دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ تو بہت سوچتا ہے, تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ایک مسکنسیپشن آلریڈی ہے, بیکاز یہ میں بھی فیس کر سکا ہوں. آپ کچھ چیزوں میں بالکل صحیح بھی سوچ رہے ہوتے ہو, کیونکہ آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے. تو مجھے سر کے توسل سے یہ پتہ چلا ہے اوور تھنکنگ ایکچولی میں تب زیادہ ہوتی ہے جب آپ ایک ہی چیز کو جیسے ہاتھ دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے بار بار سوچ رہے ہو. اور یہ جو دوست ہوتے ہیں نا, جو یہ ہمارے دوست اور فیملی, ان کی ایک یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوائی کھا بھی رہا ہے غلطی سے, پہلے تو ہر بندے نے روکا کہ نہیں آپ ذہنی بیماری نہیں ہے, آپ ہمت کریں, آپ کے ایمان کی کمزوری ہے, آپ میرا مشورہ لے لیں, میں آپ کو کوئی ہومیوپیتھک دوائی دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ اسی بندے کی بات سنیں جو ٹرین ہے اس کام میں. پاکستان میں 25 کروڑ لوگ موجود ہیں, سائیکیٹرسٹ صرف 500 سے 600 تک ہیں, اور جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی کچھ ہزاروں میں موجود ہیں. سائنٹیفک بندہ, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک دفعہ ضرور کسی بھی میڈیکل کالج میں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں جا کے فری علاج ہوتا ہے. حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. اگر آپ انگلینڈ میں موجود ہوں تو سائیکیٹرسٹ سے ملنے کے لیے کم سے کم 6 مہینے آپ کو لگ جائیں گے. میں نے سنا کہ سائیکالوجسٹ سے ملنے کے لیے 6 مہینے لگ جائیں گے نا. وہاں کے لوگ پاکستان آ کے علاج بھی کراتے ہیں, صحت بھی کراتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. میں اپنے پاکستان کی یہاں پہ خوبی بیان کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ جو میرے جاننے والے باہر رہتے ہیں, آپ خالی سائیکائٹرسٹ نہیں دوسرے بھی کسی ڈاکٹر سے بات کرنی ہے تو سم ٹائم آپ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے, جو اب وہاں پہ کہا تو یہ جاتا ہے فری میں, ان کو جو کہ نیشنلٹی جن کے پاس ہے پھر بھی ان کو 6 مہینے کا ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاکستان میں الحمدللہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جاؤ, اگر آپ کی سویئر کنڈیشن ہے تو آپ کو اسی ٹائم وہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے, اور پرائیویٹ میں تو مل ہی جاتا ہے. اچھا پاکستان کی میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز موجود ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, وہ ہے فیملی اسٹرکچر. باہر آپ کو بات کرنے والا نہیں مل رہا, یہاں آپ کو مشورے دینے والے نہیں مک رہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا, یہاں پہ جو ریلیجن اور اسپریچولیٹی ہے اس کا بھی بہت رول ہے کہ اگر کسی کو سوسائڈ کی تھاٹ آتی بھی ہے شدید بیماری میں, وہ بھی اللہ کا سوچ کے رک جاتا ہے, مشورے کے لیے آ جاتا ہے نا. کہ سر ویسے تو مجھے مر جانا چاہیے, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ایسا گناہ حرام ہے. تو یہ جو اسپریچولیٹی ہے کہ آپ کے جو بھی مرنے کے بارے میں قائد ہے وہ آپ کو روک لیتے ہیں, یہ بہت بڑی پازیٹیوٹی, بہت بڑی ہے. اس کے بعد
جو ہماری پاپولیشن ہے 64%، جو جو بچے ہیں، بچے کا مطلب ہوتا ہے کہ برینز جو 30 سال سے کم ہیں ان میں بہتر ہونے کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت زیادہ. اس کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹسٹی. ان لوگوں کو جب آپ دوائی دیں گے، اچھا دوائی کو آپ سمجھے کھاد، کیونکہ جو دماغ میں آپ کو بتایا 500 ٹریلین جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہ بالکل ایسے کام کرتا ہے جیسے آپ پودوں کو کھاد ڈالتے ہیں. جو دوائیاں ہیں فیوچر میں آپ دیکھیں گے خود لوگ جا کے اپنی مرضی سے پسند کر کے اینٹی ڈپریشنس کھائیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ کو اس کا فائدہ پتہ چلے گا کہ آپ کی برین کی ٹینشن بڑھ رہی ہے، کانسنٹریشن بڑھ رہی ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ بچے پریشانی میں، ایگزام کے پریشانی میں جا کے وہ کیا کہتے ہیں، خود سے کون سی گولی کھا لیتے ہیں، وہ نیند کی گولی زینکس کھا لیتے ہیں. زینکس لیگزوٹنل یہ کیا کرتا ہے، برین کے بٹن آف کر رہا ہے، تو آپ نقصان میں جا رہے ہیں. بالکل. اگر وہ اینٹی ڈپریشن کھا لیتا ہے تو برین اس کا آہستہ آہستہ، جیسے پودا بڑا ہوتا ہے تو وہ فوراً نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ اس کا برین. اچھا چلیں، ڈپریشن میں کون سی گولی کھا سکتے ہیں جو کوئی بھی نارمل بندہ ہلکی؟ اینگزائٹی اور ڈپریشن. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود سے دوائی شروع ابھی سے کر دیں، ابھی تو الاؤڈ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ دوائی مجھے فائدہ دے سکتی کہ نہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جس کو وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی اس کو وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے، جس میں وائٹامن B12 کمی ہوگی اس کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا کھائے گا تو اس کو ضروری نہیں کہ اس کو فائدہ ہو. جس میں ڈپریشن نہ ہو، انگزائٹی نہیں، وہ کھائے گا تو نقصان کوئی نہیں ہوگا. دوائی ڈسپرین سے 1000 گنا سیف ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ دماغ کی دوائی کی سیفٹی کتنی زیادہ ہے. سمجھ گیا. جیسی شادی ہوتی ہے دوائی بند کرتے ہیں کہ اب یہ اس میں گائنیکولوجسٹ سے مجھے اختلاف ہے، اب تو ایسے بہت لوگ ٹرین ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو پریگننٹ عورت ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن، بچے کے بعد جو اداسی ہے، اس کی شرح 30 سے 35% ہے. ایسی خواتین کو ڈپریشن پہلے ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ڈپریشن ہونا ہے. کئی وہ تھیں جن کو پہلے دوائی ملنی چاہیے تھی، کئی ایسی تھی جن کے حالات ایسے خطرناک، ان کی ساسیں اور نند اور یہ سب. میں نے جو نوٹ کیا نا، کوئی حالات نہ بھی ہو تو پریگننسی میں ڈپریشن میں، ٹھیک ہے نا، 35% جو ہوگی اس سے بھی زیادہ. اب دوائی اگر آپ پہلے ٹرائیمیسٹر میں دیں، دوسرے ٹرائیمیسٹر میں، تیسرے ٹرائیمیسٹر میں، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. یہ آپ یاد رکھیں. پریگننسی میں بلڈ پریشر کی دوائی کبھی بند نہیں ہوتی. ہاں جی. پریگننسی میں ہارٹ کی کوئی دوائی بند نہیں ہوتی. ہاں جی. تھائرائڈ کی دوائی بند نہیں ہوتی. جو برین ہے جس نے پوری باڈی کو مینٹین کرنا ہے، اس کی جب دوائیاں بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، برین کے اندر تھریٹ رسپانس آتا ہے، کورٹیسول بڑھ جاتا ہے. کورٹیسول کا مطلب ہے ایک ایمرجنسی فائٹنگ جو ہارمون ہے، اور پوری باڈی کے اندر ایسا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کو لگتا ہے جیسے وہ وار زون میں پیدا ہو رہا ہے. اصل بات پتہ کیا، میں یہ سمجھاؤں کہ نا ابھی بھی شاید ڈاکٹرز کے لیے بھی نا جو مینٹل النس ہی نہیں ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے. بے شک کیونکہ پتہ کیا بات ہے، یہ ڈپریشن، اسٹریس، انگزائٹی کو کوئی بیماری نہیں ماننے کو تیار نا. یہ وہی آپ نے جو پہلے کہا تھا نا کہ تیرے اعمال کے نتیجے ہیں. تو میرے خیال سے نا، اور ڈیفینیٹلی یہ سب مانتے ہیں کہ دماغ سے سب چلتا ہے، یہ ڈینائی کو نہیں کرتا. دیکھو اس کے پتہ بڑے مزے کی بات ہے، دیکھو سوسائٹی ہے نا، تو سوسائٹی میں ڈاکٹرز بھی اس بدنامی سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے اگر کوئی بیماری ہوگی، میں اگر دل کا مسئلہ ہوگا نا، میں سب کو بتاؤں گا جی میں نے اسٹینڈ ڈلوا دیے، بلکہ شو ماریں گے کہ یار میں نے کہاں کیا کہ. ٹھیک ہے نا. اگر دماغ کی بیماری ہوگی تو میں کہوں گا نہیں یار یہ تو کسی کو نہیں بتانا، تو ڈاکٹرز چھپ کے آئیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سلیبریٹیز کا بڑا اچھا رول ہے. پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا ماہرہ کا انٹرویو میں نے سنا کہ وہ ڈپریشن ہوئی، اس نے کہا جی میں دوائیاں کھائیں. انڈیا میں ان کی جو دیپیکا، اس نے کہا جی میرے ڈپریشن میں میں نے دوائی کھائی. باہر یہ ڈاکٹرز جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی مجھے بیماری ابھی ہے نہیں، اگر وہ تو میں سب سے پہلے بتاؤں گا بھی میں اینٹی ڈپریشن کھا رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ جیسے اگر خدا نہ خاصا میں نے آپ کو ابھی تک آبزرو کیا، یو آر اے ویری جولی پرسن ماشاء اللہ، ایک ہینڈسم ینگ جوان اور انرجیٹک پرسن ہے. تو مجھے آپ سے نا، کل میں نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی اور آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اللہ پاک خیر کرے، آپ سے پازیٹیو انرجیز آ رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے رکھے. ابھی آپ مجھے لگتا ہے کہ بڑے سال اور جوان رہنے والے ہیں، تو آپ کو اللہ ان چیزوں سے بچا کے رکھے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شاید آپ مینٹلی النس میں نہیں گئے، اس لیے آپ نے ابھی تک آپ کو ٹپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک آپ جو ہے نا ایک پازیٹیو انرجی رکھتے ہیں. تو اللہ پاک آپ بڑے پروفیسر ہیں، پروفیسر عزیز الرحمان، بڑے زبردست پروفیسر، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. وہ کہتے ہیں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ڈپریشن نہ ہو. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ایوولوشنری طور پہ، ایوولوشنری میں جو ایوولوشن چل رہی تھی، ارتقاء کا جو عمل تھا،
اس میں ڈپریشن ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ساری فیکلٹیز، آپ اپنی ہر چیز روک کے ریفلیکٹ کرتے ہیں دنیا کے بارے میں. تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جتنے بڑے فلاسفرز ہیں، جتنے ادب کے شاہکارے لکھے گئے ہیں، ان میں وہ جو لوگ تھے ان کو ڈپریشن کا فیز ضرور گزرا ہے. ٹھیک ہے، آپ غالب کو بھی اس میں شامل کر لیں تو غالب کیا فرماتے ہیں کہ یک قدم وحشت سے در سے دفتر امکان کھلا. وہ جو ایک بیماری کا جو ایک شائبہ ہے نا، اس سے ورلڈ آف پاسبلٹیز کھل جاتی ہیں. تو میں بیماریوں کو انفیکٹ بیماری نہیں سمجھ رہا، میں ان کو ایک ورلڈ آف پاسبلٹی سمجھ رہا ہوں. صرف ہمیں اس کو مینیج کرنا نہیں آ رہا، ٹیکٹ کرنا نہیں آ رہا. ہم اس کو بھی ہم نے بند کیا ہوا نیچے اپنے بیسمنٹ میں. حالانکہ یہ جو لوگ ہیں جو ڈپریس ہو رہے ہیں، یہ اصل میں سینسیٹیو لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں، حساس طبیعت ہے نا. تو جو آپ کو آپٹمسٹک ہے، میں اپنے آپ کو اتنا سینسیٹیو نہیں سمجھ رہا جتنا ہونا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے نا. تو جو سینسٹیو لوگ ہیں ان کی تو ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو جو وین گو، صادقین، پکاسو، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے زمانے میں ٹرین نہ ہو سکے، اوریجنل تھے، کریٹو. تو لیڈر تو کریٹو ہی ہوگا نا. تو ہمیں تو اپنے اس بات پہ کوئی اس پہ مان نہیں ہے کہ ہم نے زیادہ نمبر حاصل کیے، کیونکہ جو روٹے والا سسٹم ہے اس میں زیادہ نمبر حاصل کرنا ایک مجبوری تھی. ٹھیک ہے، میں ویسے بھی آرٹسٹ ہی بننا چاہ رہا تھا. تو پھر جس طرح بہت سارے ڈاکٹرز آپ سنیں گے کہ وہ جو بھی کرنا چاہ رہے تھے تو ابا جی نے مشورہ دیا کہ یار آرٹسٹ تو آپ آگے بھی بن سکتے ہیں. تو اس میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے کہا چلو اب سائیکیٹری میں چلے گئے ہیں. تو پھر آرٹ آف سائیکیٹری. تو مجھے بھی برین سے عشق تھا. عشق بعد میں جا کے ہوا، پہلے تو نہیں تھا. تو وہ آرٹسٹ مر نہیں سکتا، وہ وہاں سے بھی اپنا کام شروع کر دے گا. بالکل ایسے. یہ بات صحیح ہے کہ میں پھر کہتا ہوں جس میں شوق ہوتا ہے نا وہ راستہ ڈھونڈ لیتا. اب جیسے میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چھپ چھپ یہ بڑا کچھ ایسا کر رہے ہیں، بس وہ اس دن کا انتظار میں ہے کہ جس دن وہ اس جوگے ہو جائیں کہ اپنے ماں باپ کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ ہم ارن کر سکتے ہیں، یہ ہمارا پروفائل ہے اور یہ کر سکتے ہیں. جس میں میں نے بہت سے لوگوں کو آن لائن کام کرتے دیکھا، یوٹیوب چینل چلاتے دیکھا، بہت سے ایسے کام کرتے دیکھا جس میں وہ کریٹیو ہے، پینٹنگ کرتے دیکھا، ایسی چیزیں. لیکن تب تک انہوں نے اپنے ماں باپ سے چھپائی ہیں جب تک وہ وہاں سے کچھ اچھا ارن نہیں کر سکتے. لیکن جیسے ہی وہ ارن کرتے ہیں تو پھر لاگے دکھا. اچھا، ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ میں نے دیکھا ہے، ہم کیونکہ بڑی کھل کے بات چیت ہو رہی ہوتی فیملی سے، کبھی ایسا شاید ہی ایسا کوئی ماں باپ ہو جس کو ہم نے سمجھایا ہو اور جب اس کو سمجھ آ گئی تو اس نے کہا ہوگا نہیں جی میں وہی کرنا ہے جیڑا میں نے. نہیں سمجھ آیا میں نے اور لوگ سمجھے بھی. جب سمجھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ ان کی دیکھو ایک کھڑکی کھل گئی نا. ہاں جی. ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں کبھی کہ بھائی بچوں، میں آپ کو یہ بتاؤں علمی طور پہ جو مجھے بتایا گیا استادوں نے کہ پیرنٹ ہیز ٹو ریسپیکٹ دا چائلڈ. باپ نے، ماں نے تعظیم کرنی ہوتی ہے بچے کی. ان کو ایک رکھوالا بنایا گیا ہے کیونکہ جو بچہ ہے وہ فیوچر کے لیے بنا ہے. بالکل ایسے اس کا برین فیوچر کے حوالے سے سیٹ ہے. ہمیں وہ سمجھ آ ہی نہیں سکتا. بالکل. تو آج کا جو بچہ ہے جینزی خاص طور پہ ایک ارتقا سے گزرا نا، تو آج کا جو بچہ ہے وہ تو برین میں بہت آگے ہے. بالکل ایسے. یہ میں ایگری کرتا ہوں. ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. میں خود مانتا ہوں، میرے سے جو چھوٹے میری فیملی میں بھی بچے ہیں، میں ان کے والدین کو کہتا ہوں کہ یہ میرے سے آگے جائیں گے. میں مینٹلی ریڈی ہوں کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا، جیسے آپ نے بھی کہا. میں بھی یہی مانتا ہوں کہ یہ جو اس کے آگے جو چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی آگے جائیں گے. تو وی ہیو ٹو رسپیکٹ دیم. ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے کہ یار یہ رستے ہیں، یہ میرے پلیٹ فارم ہے، اس پہ محنت کر لو، تم آگے چلے جانا. اور اس کے آگے آنے والے بچے اس پلیٹ فارم پہ محنت کریں. جیسے کہ اب میرے پاس آج ریسورسز ہیں، کوئی میرا چھوٹا موٹا بزنس ہے، ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے تو ہم اس کے وہ ریسورسز کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ ریسورسز ہیں، اب تم محنت کرو، تم ہم سے آگے چلے جاؤ، اٹس اوکے. لیکن یہ یاد رکھنا جب تم سے آگے والی نسل آئے گی نا تو تم نے اس کے لیے بھی ایسے رستے کھولنے ہیں. تو میں بھی آپ کی باتیں سمجھوں گا. اچھا چلے سر، ماشاء اللہ آپ کے ساتھ گپ شپ کر کے نا ایک بڑا مزہ آیا. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی ہماری آڈینس میں سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرے گا، میں آپ کا جو نمبر ہے ساتھ شیئر کر دوں گا. ضرور. تو آپ نے مجھے تو کچھ ڈاکٹرس نے یہ الحمدللہ الاؤ کیا کہ میری آڈینس میں سے کوئی بھی جائے تو وہ فری کنسلٹیشن لے سکتا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی ڈاکٹر کی کوئی نہ کوئی آپ کی طرف سے جو بھی آئے گا ہمارے ادھر راشد لطیف میڈیکل کالج آؤٹ ڈور میں فری کنسلٹیشن. آپ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ویسے بھی فری ہے. میں آپ کو ویسے بھی عرض کر رہا ہوں جیسے میں آپ کو عرض کیا تمام میڈیکل کالجز میں بالکل فری ہے. اچھا یہ کس جگہ پہ لوکیٹڈ ہے؟ یہ قصور انٹر ہونے سے پہلے
दाएं तरफ। اور اگر کوئی دیکھے یہاں پورا پاکستان میں ویڈیو چل سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو اگلے 10 سال تک بھی ایسے ہی چلتی رہنی، بیکاز یہ ایک ہیلتھ نیش ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے. کبھی بھی کوئی آپ کو اگر واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرے تو وہ تھوڑی کنسلٹیشن لینا چاہے تو آئی ریکویسٹ یو کہ آپ اس کو واٹس ایپ پہ ہی تھوڑا سا کنسلٹ کر سکتے آپ ہیں. میرا نمبر آپ شو کر دیں، بالکل بے جو شک، بھی آپ کے توسل سے، ویسے بھی جو بھی ہمارے سے پوچھتا ہے، بالکل ایسے ہمیں ہی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ وہ تو کنیکٹ مجھے آپ کرنے کی سے. پرسنالٹی کا تو آئیڈیا وہ ہو ہم گیا. خود ہی سب سے، ہمارا کوئی ریسیپشنسٹ نہیں ہے، کوئی پرسنل ماشاء اللہ اسسٹنٹ نہیں ہے. تو تمام جو میرے مریض ہیں وہ لوگ ہیں جن کو میں اپنی فیملی سمجھتا ہوں. ماشاء ٹھیک ہے نا؟ اللہ ماشاء تو اللہ پورا پاکستان ہی ہم فیملی ممبرز ہیں. اگر بہت آپ بہترین، ٹھیک ہے تو میں ٹھیک ہوں. بہترین ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہاں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے یہ بہت زیادہ نوٹ کیا کہ یہ خالی دماغ کی جو النس ہے نا، آپ کے پوٹینشیل کو روکتی ہے، آپ کے بچے کے پوٹینشیل. اگر آپ کو اپنے بچے میں کہیں پہ بھی نظر آتی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ایک نارمل بچے سے ہٹ کے ہے، وہ زیادہ سوچتا ہے، وہ کمرے میں اپنے آپ کو بند رکھتا ہے، تو پلیز ضرور چیک کروائیں. ہو سکتا ہے اس کے بچے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہو، وہ دنیا میں پتہ نہیں کتنی ترقی کر سکتا ہے، لیکن آپ کے 1-2 سال کی نیگلیجنس اس کی زندگی کی گروتھ کو روک سکتی ہے. ڈاکٹر سیٹ آپ کے لیے لے کے آتا ہے پاکستان کے قابل ترین ڈاکٹرز کا پوڈ کاسٹ، تاکہ ہمارے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی وسوسہ، کوئی وہم یا سوال ہے اس کو دور کیا جا سکے. آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خود رپلائی کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیا گیا، آپ سر سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. شکریہ.